بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کا سیاسی موسم، سیاسی منظرنامہ تلخیوں سے بھرا ہوا، لیکن ایک طرف بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. پاکستان مسلم لیگ کاف کو اور دونوں اسمبلیاں توڑ کر اپنے بازو ہاتھ پاؤں توڑوا لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے. اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ بالکل A1 جا رہا ہے اور ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ پورے کا پورا 14 جماعتی اتحاد آگے آگے ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہیں پاکستان تحریک انصاف. اور جس طرف پاکستان تحریک انصاف رخ کرتی ہے اور وہاں سے 14 جماعتی اتحاد دم دبا کے بھاگ جاتا ہے اور راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو بڑے خوش و خرم ہیں اور 14 جماعتی اتحاد ہی اصل میں پریشان اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی تلاش کر رہا ہے راستہ ایسا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ان کو عافیت کی خبر آئے اور کوئی سیف ایگزٹ ملے اور ان کا کوئی پرسان حال ہو اور ان کو کچھ سنبھالا دے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایبٹ آباد مریم صاحبہ کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا، شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان آئیں گی، مسلم لیگ نواز کو ری لانچ کریں گی اور ری لانچنگ میں پھر ایک نئی روح پھونکی جائے گی. لیکن ان کے تیسرا ان کی رونمائی تھی اور یہ تھا ورکرز کنونشن کا نام اس کو دیا جا رہا ہے اور ابھی تک اس کو ورکرز کنونشن تک ہی محدود رکھا گیا ہے، جلسے نہیں کیے جا رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو لندن میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور امیر مقام صاحب بھی آئے اور اعلیٰ ترین دماغ جو ہے مسلم لیگ نواز کے سیاسی دماغ، انہوں نے یہاں پہ کافی سوچ بچار کی اور ایکچوئل جو بند کمرے میں ملاقاتیں ہیں اس میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری عوام میں پذیرائی اب نہیں رہی. ہمارا ووٹ بینک جو ہے جس کو یہ پولیٹیکل کیپٹل کہتے ہیں وہ ہمارا ضائع ہو چکا ہے اور ہم الیکشن نہیں جیت سکتے کسی بھی صورت میں، اس لیے وقت زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کیا جائے. تو بہرحال ان کو ایک پہلا چانس لیا انہوں نے کہ مریم صاحبہ کو واپس بھیجیں اور واپس جا کے وہ ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کریں. بہاولپور ان کا ناکام ہوا. بہاولپور میں بھی 2 گروپ منظر عام پہ آئے اور دونوں آپس میں متصادم تھے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا گروپ اور سعود مجید کا گروپ، دونوں آمنے سامنے تھے اور وہ بھی فلاپ ہوا شو. ملتان بھی فلاپ ہوا کیونکہ ملتان پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ 2 جماعتیں اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. مسلم لیگ نواز ملتان سے اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو ملتان والا بھی کامیاب نہیں ہوا. تیسرا تھا ایبٹ آباد میں اور ایبٹ آباد میں بھی ایک ہی دن پہلے ان کو مریم صاحبہ کو سردار مہتاب عباسی جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے وہاں کے، کیونکہ گورنر رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، بہت پرانے، جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی سینئر، چودھری نثار علی خان، شاہد خاقان عباسی صاحب اس دور کے لوگ ہیں. تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے واضح طور پہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا، پارٹی ہوتے چھوڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ انتخابات کروائیں. پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو پی ڈی ایم بنا کے اور جو ساز باز کر کے باجوہ صاحب سے اقتدار لیا ہے، سردار مہتاب صاحب نے کہا یہ جو اقتدار لیا ہے بند کمروں میں بیٹھ کے، اس نے پارٹی کو تباہ کر دیا ہے، لہٰذا نئے الیکشن کروائے جائیں، فریش الیکشن کروائے جائیں اور معاملات آگے بڑھائے جائیں. انہوں نے بھی مریم صاحبہ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا اور ایک دن پہلے ہی پارٹی چھوڑ دی. تو اسی تناظر میں ایبٹ آباد کا جلسہ آپ دیکھ لیں تو وہ بھی کوئی خاص نہیں کامیاب ہو سکا اور اس میں بھی غیر معمولی طور پہ مریم صاحبہ بڑے غصے میں آئیں. شاید کوئی پیچھے سے نعرے لگے تھے کوئی مسلم لیگ نواز کے خلاف یا اپنی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف، پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو وہ بھی اس سے بھی، لیکن غصے میں واقعتاً تھیں. یہ تو ہے مسلم لیگ نواز کی ری لانچنگ جو ہے وہ ساری کی ساری ہو چکی ہے فلاپ. اس کی ایک ریزن اور بھی ہے، شہباز شریف صاحب اپنا گروپ ہے، ان کی اپنی پلاننگ ہے، وہ اپنے طور پہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. مریم صاحبہ کی اپنی ہے، اس لیے حمزہ شہباز باہر بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں اور اس لیے مریم صاحبہ ہر جلسے میں شہباز شریف صاحب کے حق میں نعرے لگواتی ہیں. بھئی اس میں کوئی نعرے لگوانے کی کیا بات ہے؟ نواز شریف صاحب کا نعرہ لگواتی ہیں، پھر شہباز شریف صاحب کا بھی نعرہ لگاتی ہیں، تو اس لیے اندر خانے بھی ان کے کچھ چل رہا ہے. بہرحال اب نواز شریف صاحب پہ انحصار ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، تو عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا نواز شریف صاحب بھی آ کے دیکھ لیں اور آئیں اور آ کے اپنی پاپولیرٹی دیکھیں، بڑے اچھا ہے، مزہ آئے گا اور مقابلہ ذرا جاندار ہوگا. کل کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی نواز شریف صاحب تو الیکشن کمپین میں تھے ہی نہیں، اس لیے یہ ایک طرفہ ٹریفک چلائی گئی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. تو یہ بھی ایک چل رہا ہے. اس کے بعد ملتان میں اب امیدواروں کی
اب یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور جو حلقے تگڑے ہیں وہاں پہ اب انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ شیخ رشید وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی حالت گرفتاری میں جمع کروائے ان کے بھتیجے نے، اور انہوں نے کاغذات نامزدگی پر دستخط جیل میں بیٹھ کے کیے، تو ان کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ بھی جیل کے اندر ہیں۔ آج ان کو پھر دوبارہ اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان کی درخواست ضمانت سیشن جج صاحب نے بھی خارج کر دی ہے اور ان کو اڈیالہ منتقل کر دیا گیا دوبارہ۔ تو اس سے ایک تو شیخ رشید صاحب انہوں نے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن کے امیدوار ہیں، گرفتار۔ ادھر ملتان سے گرفتار کیا گیا عامر ڈوگر صاحب کو، اور پیرالل لیول پلینگ کے طور پہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس پہ آج اور ان سے مقدمہ ہوا انسداد دہشت گردی کا۔ ہلکی پھلکی ہوئی تھی وہ پتھراؤ، اور دونوں فریقین آپس میں لڑے تھے، کارکنان تھے، لیکن عامر ڈوگر صاحب گرفتار، مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو بھی لے گئے، رانا تنویر الحسن کو بھی لے گئے، رانا صاحب کو تو چھوڑ دیا، کل ہی انہوں نے سینیٹر تھے، البتہ عامر ڈوگر صاحب اریسٹ، اور شیخ طارق بھی جو امیدوار تھے مسلم لیگ نواز کے وہ بھی اریسٹ۔ تو ان دونوں کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کا مقدمہ ہی خارج کر دیا کیونکہ وہ اسی قابل تھا۔ تو پکڑ دھکڑ گرفتاریاں، یہ تو اس وقت اندازہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ اب آگے بھی ہوگا، آگے بھی اس کا ہونا ہے، کیونکہ پنڈی میں حنیف عباسی صاحب کے بیٹے مد مقابل ہیں، پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، شیخ رشید صاحب بھی ہیں، الیکشن انہوں نے جیت جانا ہے، جیل میں بیٹھ کے بھی وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ بہرحال یہ چل رہا ہے جی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں جو 43 ریزگنیشن جو ایکسیپٹ کیے اسپیکر صاحب نے، اور الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا 43 MNAs کو پی ٹی آئی کے، انہیں لاہور ہائی کورٹ میں گئے، وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا، کل سسپینڈ ہوا تھا۔ آج وہ 43 ممبرز جو ہیں وہ سینٹ میں جمع ہوئے، سینٹ لیڈر آف اپوزیشن ڈاکٹر شہزاد وسیم کے چیمبر میں، انہوں نے ایوان میں جانا تھا، اور اسپیکر سیکریٹریٹ کو، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو انہوں نے اپلیکیشن دینی تھی کہ جناب ہماری اپوزیشن لیڈرشپ واپس کریں اور یہ لوٹوں کو فارغ کریں، کیونکہ 43 تعداد، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ہر صورت میں یہ کام کرنا ہی کرنا تھا۔ پہلے ایک اسپیل میں 35 استعفے منظور کیے، پھر 35 کیے، پھر 43 منظور کیے تھے، تو اس سے بھی زیادہ شاید وہ ریزرو سیٹیں تھیں اس لیے، تو وہ سارے کے سارے منظور کیے تھے۔ تو ان کا مقصد یہی تھا، پی ٹی آئی کا مقصد تھا کہ ہم واپس جائیں گے اور یہ 23 MNA جو بیٹھے ہیں لوٹے ہمارے، ان کو ہم فارغ کریں گے، لیڈر آف اپوزیشن اپنا لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا بھی چیئرمین، کیونکہ آگے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی مرضی سے بننا ہے۔ اگر راجہ ریاض صاحب ہوتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن تو وہ تو اپنے ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹکٹ ہی نون لیگ کا لینا ہے، اگلا الیکشن نون لیگ کا ٹکٹ پہ لڑنا ہے۔ تو یہ ہوا، تو یہ تمام MNAs جب گئے تو اجلاس حالانکہ ابھی اور چلنا تھا، اور گورنمنٹ نے خود بلایا تھا، تو 3 دن 4 دن سے چل رہا تھا، لیکن انہوں نے جب پتہ چلا کہ اراکین قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف پہنچ گئے ہیں، تو اجلاس فوری طور پہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا، پارلیمنٹ ہاؤس کو لگائے تالے، اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت۔ اور پھر پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 3 دن کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کو سیل کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، اور وہ کہا گیا تھا تھوڑی سی آگ لگی ہے، حالانکہ آگ نہیں لگی تھی، بلکہ یہی ایشو تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان نے جانا تھا اور جا کے انہوں نے اپنا کام کرنا تھا، تو سارے سٹاف کو چھٹیاں دے دی تھی۔ تو یہ ہو رہا ہے اس وقت، اور اس کی بات گشت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سنی گئی کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف عمران خان الیکشن واپس پارلیمان میں جانا چاہتے ہیں، اور آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔ تو شیخ رشید صاحب اڈیالہ میں، اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی، یعنی کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی اختلافات شدید تر ہو گئے ہیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا ان کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی ملتوی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی اس کو ٹائم بار کرنا چاہتی ہے کہ 90 روز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹائم جو آئین کے اندر درج ہے اس کے مطابق الیکشن کروائے جائیں، اور ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور حصہ لے رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم ابھی تک ڈاواڈول ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ الیکشن میں ہم بائیک آؤٹ کریں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ اور یہ بھی معاملات چل رہے تھے کہ اسی دوران سابق صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں دبئی، اور دبئی میں کچھ دن قیام کریں گے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہیں، اور کچھ ذرا نون لیگ سے بھی تھوڑا سا، پی ڈی ایم سے بھی تھوڑا سا دور ہونا چاہتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف بدلیں گے۔ پھر ایک جانب اور دوسری جانب ایک اور کام ہوا جی، اور وہ ہے کہ میڈیا کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے،
اور اس میں بدستور صورتحال ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈائریکٹرز ان کا اجلاس ہوا لاہور میں، اور اس اجلاس میں بھی جو ایک نئی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پہلی قانون سازی پہلے ہی بندوں کو اٹھایا جاتا ہے، ایک نئی قانون سازی جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بل پینڈنگ ہے وفاقی کابینہ کے پاس، اپرووڈ بل وفاقی کابینہ کی منظوری کا منتظر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج اور عدلیہ کو ساتھ ملائے، فوج اور عدلیہ کے خلاف جو بھی تنقید کرے گا اور اس کو بلا ضمانت بلا وارنٹ ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور بلا وارنٹ ان کو اٹھا لیا جائے گا، اور کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اور نان بیلیبل ہوگا، ناقابل ضمانت ہوگا، اور اس کی سزا 5 سال قید یا پھر 10 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں ہوں گے۔ اور یہ ایسا ڈریکونین لا ہے کہ پہلے ہی حالات خراب ہیں، پتلے ہیں، اور لیکن ایک اور قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، اور بہت زیادہ تنقید کے بعد وفاقی کابینہ میں یہ ابھی تک ڈیفر کر دیا گیا ہے، اور اس کو اگلے اجلاس تک مؤخر کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو قانون بناتی ہے گورنمنٹ بھی قانون بناتی ہے، سب سے زیادہ شکار وہی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ جو پیکا بنایا تھا، اس کا بھی شکار پاکستان تحریک انصاف ہی سب سے زیادہ ہوئی، اور اگر مسلم لیگ نواز نے اور موجودہ گورنمنٹ نے، اتحاد نے، تو اس قانون میں ڈریکونین لا جو بنایا جا رہا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی، اور تمام قوم جماعتیں اور MQM تمام کی تمام جماعتیں اس کی حصہ دار بنیں گی، لیکن وفاقی کابینہ میں بہت زیادہ ہوئی ہے مخالفت، جس کی وجہ سے یہ ڈیفر کیا گیا ہے۔ ایک اور IMF اگلا جو کام ہے وہ ہے جی IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اس کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، لیکن یہ خوشخبری حکومت کے لیے تو ہو سکتی ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہرگز یہ خوشخبری نہیں ہے۔ یہ جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اس کی بھاری قیمت پاکستان کے عوام کو ادا کرنی ہے، اور اس میں 1000 ارب روپے کے نئے جو ٹیکسز ہیں وہ عائد کیے جانے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ ظاہر ہے آپ قرضہ لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس کیسے کریں گے، پہلے تو اس کا بندوبست کر کے بتائیں، تو وہ تمام شرائط انہوں نے مان لی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، یہ سب اضافے کیے جائیں گے۔ سیلز ٹیکس 18% لگا دیا جائے گا، سیلز ٹیکس GST جسے کہتے ہیں، یہ وہ ٹیکس ہے جو ہر آدمی پہ، یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم عام آدمی متاثر نہیں ہوگا، لیکن سب سے زیادہ عام آدمی ہی متاثر ہوتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں یا انڈائریکٹ لگائیں، ہر صورت میں عام آدمی نہیں متاثر ہونا ہوتا ہے، کم آمدنی نہیں، بلکہ اب تو مڈل کلاس والے بھی جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس کی طرف چلے گئے ہیں، لوور مڈل کلاس والے خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال، جس کو یہ خوشخبری کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں پاکستان کے عوام کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑی مصیبت کا سبب بنے گی۔ یہ تھیں اب تک کی اطلاعات اور خبریں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک اور اہم خبریں آپ کو دوں گا جی، وہ ذرا اس کو پھر راز میں رہنے دے، باقی آنے کے بعد اجازت جی، اللہ حافظ۔